عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5 الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. جزاک اللہ خیرہ. بیان خصال الفطرہ، یہ اس حدیث کا عنوان. چند فطرت کے خصائل کا ذکر، چند امور فطرت کا بیان. فطرت کیا ہے؟ فطرت کے کئی معنی ہیں. توحید بھی فطرت، توحید کو بھی فطرت کہا گیا. ایک سفر میں نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو ایک مؤذن کی اذان کی آواز آپ نے سنی. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل فطرہ، یہ شخص جو بھی ہے فطرت پر ہے. یعنی اس نے توحید کی گواہی دی اور اپنے رب کی کبریائی بیان کی. فرمایا کہ یہ فطرت پر. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے. یہ عظیم و شان گواہی. تو توحید بھی فطرت ہے. اس کے علاوہ فطرت، دین اسلام بھی فطرت ہے. دین اسلام کو بھی فطرت کہا گیا، دین فطرت کہا گیا. اور نبی علیہ السلام کی اتباع یہ بھی امر فطرت ہے. حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہے، پوچھا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے. فرمایا کہ ما صلیت، اگر یہی پڑھ رہے ہو تو تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی. اور آگے فرمایا کہ ولو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے، تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پر نہیں ہوگی، یہ آپ کے اتباع اور آپ کے دین پر نہیں ہوگی. یہاں فطرت سے کیا مراد ہے؟ یہاں فطرت سے مراد امور طہارت، امور نظافت. ابن قیم فرماتے ہیں کہ 2 فطرتیں ہیں، ایک باطن کی فطرت اور ایک ظاہر کی فطرت. کیونکہ باطن کو بھی پاک کرنا ضروری، جس طرح ظاہر کو پاک کرنا ضروری. اور باطن کی پاکیزگی اور باطن کو پاک کرنا یہ تقوی کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف انابت کے ساتھ ہے. اور جو ظاہر کی فطرت ہے وہ ظاہری پاکیزگی، شریعت کے احکام آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کیسے پاک ہوں گے، بدن کیسے پاک ہوگا، کپڑے کیسے پاک ہوں گے، حدث اکبر حدث اصغر، یہ سب آپ پڑھ رہے ہیں. یہاں بھی کچھ امور فطرت کا ذکر ہے جن کا تعلق اسی پاکیزگی سے، جس سے آپ پر واضح ہوگا دین اسلام کا شرف کہ یہ دین کس قدر پاکیزگی، طہارت اور نظافت کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. اور یہ تمیز صرف دین اسلام کے، دنیا کے سارے دین اس نظافت کے معیار سے خالی. ان کو تو پاکیزگی کا علم ہی نہیں کہ پاکیزگی کس چیز کا نام. یہ دین اسلام کا شرف ہے اور دین اسلام کا تمیز. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اپنے پیارے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے تھے الفطرۃ 5، امور فطرت 5 ہیں. فطرت 5 چیزیں. نمبر 1 الختان، ختنہ کرنا. یہ بھی پاکیزگی دین اسلام میں جس کے بڑے فوائد ہیں، طبی فوائد اور طہارت کے فوائد. ختنہ کرنا جو کہ بچہ اور بچی دونوں کے لیے مشروع ہے. والاستحداد، اور استحداد یعنی زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا. وقص الشارب، اور مونچھوں کو کاٹنا. وتقلیم الاظافر، اور ناخن کاٹنا. ونتف الابط، اور بغلوں کے بال نوچنا. یہ 5 چیزیں امور فطرت میں سے. چنانچہ پہلی چیز ختنہ جو کہ اسلام کا تمیز ہے اور مسلمانوں کی بحمد اللہ علامت ہے، اور یہ ضروری ہے. اور استحداد سے مراد زیر ناف کے بالوں کو لینا، مونڈنا. اور قص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا. مونچھوں کو کاٹنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک مونڈنا اور دوسرا کاٹنا. مونڈنے کو
بہت سے محدثین جیسے امام مالک رحمہ اللہ مصلح قرار دیتے ہیں کہ آپ مونچھیں اگر مونڈ دیں، جیسے آپ نے کوئی اپنا عضو کاٹ دیا، اپنا کان یا اپنا ناک کاٹ دی، تو اس کو وہ ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ مونچھوں کو ہلکا کرنا اور پست کرنا، اس طرح کے جو ہونٹ ہے پورے وہ نظر آئیں اور بال اوپر جو ہیں وہ موجود رہیں، ہونٹ جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، نظر آئیں، یہ ایک امر مسنون ہے۔ میں نے مسنون اس لیے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ نظر نہیں آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک آپ کے پاس تھی اور آپ نے مقص لی، کوئی اس طرح یا کوئی بلیڈ جیسی چیز، اور آپ نے اس کے ہونٹوں پر مسواک رکھی، اور جو بال بڑے ہوئے تھے، جن بالوں نے ہونٹوں کو ڈھانپا ہوا تھا، وہ بال آپ نے جو ہے وہ کاٹ دی، باقی بال رہنے دی۔ یہ آپ نے خود یہ عمل فرمایا، جو کہ اس کی افضلیت کی انشاءاللہ دلیل ہوگی، اور یہ زیادہ اس کو محدثین نے افضل قرار دیا ہے بجائے مونڈنے کے، یعنی کترانا اور کترنا، بالوں کو کترنا، یہ ہونٹ جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں۔ یہ ہے قص الشارب اور تقلیم الاظافر۔ تقلیم الاظافر ناخن کاٹنا، یہ شریعت کی ایک ایسی تعلیم ہے جو بڑی صفائی اور نظافت پر قائم ہے۔ ناخن اگر نہ کاٹے جائیں تو اس میں میل کچیل گندگی جو ہے وہ رہ جاتی، بلکہ پھنس جاتی ہے، اور اس کے نقصانات ظاہری طور پر یہ ایک بری چیز لگتی، دیکھنے والوں کو قبیح لگتی ہے، اور پھر ایک انسان جب اس کے ہاتھوں میں یہ میل ہو، ناخنوں میں میل ہو، بعض وقت استنجا کی غلاظت ہو، تو اس کا کھانا پینا کیسے ممکن ہوگا؟ اور اگر کھائے پیے گا تو وہ قذارت اور وہ نجاست کھانے کے ساتھ اس کے پیٹ میں داخل ہوگی، جو بہت سے امراض کا موجب ہوگی۔ اور ان ناخنوں کے لمبا کرنے اور اس میں میل کچیل کا پھنس جانا، اس کا ایک نقصان اور بھی ہے جس کی کوئی تلافی نہیں، کہ آپ کا غسل اور وضو مکمل نہیں ہوگا، غسل جنابت مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ میل کچیل پانی کو آگے بڑھنے سے روکے گی۔ وضو مکمل نہیں ہوگا، وہ میل کچیل پانی کو آگے بڑھنے سے روکے گا۔ اس لیے ناخن کاٹنے چاہیے، بالخصوص خواتین اس پر توجہ کریں جن کو ناخن بڑھانے کا شوق ہے اور زیادہ انہیں مقدار میں بڑھاتی ہیں۔ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے اور شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ شریعت نے ناخن کاٹنا اسے امور فطرت میں جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اور پھر پانچویں چیز جو ہے وہ نتف الابط، بغلوں کے بال لینا، ان کو نوچنا جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، لیکن نوچنے کی بجائے اگر انہیں بھی مونڈ لیا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ وقفہ کتنا ہو ناخن کاٹنے اور بال نوچنے اور بال مونڈنے کے مابین، اس وقفے کا ذکر حدیث میں نہیں آتا۔ کتنے دن بعد ناخن یا بال کاٹنے چاہیے؟ اس لیے اگر تھوڑے سے بڑھ جائیں، ان بالوں کو کاٹ لینا، ناخنوں کو کاٹ لینا مستحب ہے، لیکن اگر اتنے بڑھ جائیں کہ ان کی بشاعت اور ناپسندیدگی ظاہر ہونے لگے تو پھر کاٹنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ امور فطرت میں سے۔ اور فطرت کے امور کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھو، امور فطرت وہ ہوتے ہیں جن پر سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہوں، سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہوں، وہ امور فطرت۔ تو کہ یہ امور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں بلکہ تمام انبیاء کی شریعت میں تھے۔ اور سنن نسائی کی ایک حدیث میں امور فطرت 10 بیان کیے گئے، ان کے علاوہ بھی فطرت کے امور ہیں، چنانچہ اس حدیث میں 10 امور فطرت کا ذکر ہے۔ ان 5 کے علاوہ ایک اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا اور داڑھی کو پورا کرنا اور داڑھی کو نہ چھیڑنا، یہ امور فطرت میں سے، مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کی سنت۔ یعنی اگر داڑھی کو آپ چھیڑیں گے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت کی اور ان کے طریقے کی آپ مخالفت کریں گے۔ اور دوسرا امر فطرت السواک، مسواک کرنا، اور تیسرا استنشاق الماء، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو جھاڑنا، اور چوتھا انتفاض الماء، استنجا
اور پانچواں غسل البراجم، براجم کو دھونا. یہ براجم یہ جو انگلیوں کے اوپر جو حصے ہیں جہاں کچھ بل پڑ جاتے ہیں، یا ہاتھ کے پشت پر کچھ بل پڑ جاتے ہیں جہاں میل کو جل جمع ہو سکتی ہے، تو ان کو جب آپ وضو کریں یا غسل کریں ان کو بھی ملنا تاکہ ان میں کوئی میل کچیل جمع نہ ہو. یہ براجم، غسل براجم، اسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فطرت جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین اسلام کس قدر طہارت، پاکیزگی اور صفائی کا درس دیتا ہے. اور دین اسلام کے ماننے والے صاف ستھرے رہیں اور طہارت کے تقاضے ہمیشہ مکمل کریں، پورے رکھیں، اور ایسی کوئی چیز ظاہر نہ ہو جو طہارت اور نظافت کے تقاضوں کے خلاف ہو. جی